ہمارا جو ایجنڈا آئٹم نمبر 2 تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے، وہ پاکستان کا حکومت وقت کا جو کانٹراڈکٹری اور کنفیوزنگ پوزیشن ہے ویزاوی کشمیر. ہم پہلے دن سے اس حکومت کی کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پالیسی کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک ہم نے کشمیر کے عوام کے کوز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے اور نہ ہی آج کریں گے. ہم نے ہمیشہ کشمیر کے عوام کی آواز بن کر ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو بھارت اور مودی سرکار نہ صرف آج سے لیکن جب سے مودی وزیر اعظم بنا ہے اور اس سے پہلے جو حملے ہوتے آ رہے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے آواز بن کے سامنے آتے ہیں. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس کنڈیشنز میں ہمارا کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ظلم کیا جا رہا ہے، جتنا بھی مذمت اس کا ہو سکتا ہے وہ کم ہے. اور جہاں تک ریاست پاکستان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، جہاں تک حکومت وقت کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، جہاں تک حکومت وقت کا فارن پالیسی کا اور کشمیر کا کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پوزیشنز رہا ہے، وہ ہم نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں کسی بھی چیز کے لیے آپ کا ریاست کا حکومت کا کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پالیسی نہیں ہو سکتا ہے. اور جب کشمیر پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جب ہمارا کشمیر کے بہن بھائی ایک تاریخی ظلم اور تاریخی حملے برداشت کر رہے ہیں، تو پاکستان پہ فرض تھا، پاکستان کی قیادت پہ فرض تھا، پاکستان کی حکومت پہ فرض تھا کہ جو وہ کشمیری آج نہیں بول سکتے تھے، ہم نے بولنا تھا، ہم نے کرنا تھا جو وہ نہیں کر سکتے تھے. اور افسوس کے ساتھ حکومت وقت جو ہے وہ کبھی بھی اس پوائنٹ پہ پورا نہیں اترا. آپ شروع کریں وہ کہ پہلے دن سے کہ جب آپ سب کو پتا تھا، پورے ملک کو پتا تھا، پوری دنیا کو پتا تھا کہ بی جے پی کی منشور میں آکوپائڈ کشمیر کی اینیکسیشن کا پوائنٹ شامل تھا، ان کا منشور میں شامل تھا. جب منشور میں شامل تھا تو الیکشن کیمپین کے دوران وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ مودی اگر الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں. اس کا یہ تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ ایک ایسا بھی وزیر اعظم تھا جو اتنا ناکام اور نااہل تھا کشمیر کوز کے حوالے سے. الیکشن کے بعد جب انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ اگست 5 پہ تاریخی حملہ ہوا، ایک قسم کا اینیکسیشن ہوا، آئینی سٹیٹس تبدیل کیا گیا، میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی سازش کی گئی، تو پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم پاکستان کا جواب کیا تھا کہ میں کیا کروں. یہ بھی تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ اگست 5 کا وزیر اعظم پاکستان کا ری ایکشن کیا تھا، میں کیا کروں. اور پہلے وہی مودی جس کے لیے خان صاحب کیمپین کر رہا تھا کہ وزیر اعظم بنے، اچانک وزیر اعظم بننے کے بعد خان صاحب کو یاد آیا، خیال آیا کہ مودی فیشسٹ ہے، مودی تو ہم نازیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور یہ تو تاریخ میں سب سے برے ہیں. اور جب تک انہوں نے کہا، انہوں نے فیصلہ کیا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کا پالیسی موقف یہ تھا کہ جب تک اگست 5 کا پوزیشن ریورس نہیں ہوتا ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے. تو کنفیوزڈ اور کانٹراڈکٹری کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے جب آپ کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہو
کہ آپ جب تک اگست 5 کا پوزیشن ریورس نہیں ہوگا ہم بات نہیں کرے گا، اور اچانک اب وزیر اعظم سمیت پورا حکومت بات کی بات کر رہی ہیں، بھارت سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، بھارت سے بات بھی نہیں، بھارت سے ٹریڈ کرنے کی بات کر رہا ہے. اتنا کنفیوزڈ اور کانٹرڈکٹری حکومت ہے کہ وزیر اعظم ایز منسٹر فار کامرس کہتا ہے کہ ہم بھارت سے ٹریڈ کریں گے، پھر اسی ہفتہ میں اسی ویک میں وزیر اعظم کے حیثیت میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے. یہ کانٹرڈکشن اور کنفیوژن جو فارن پالیسی میں ہے، نہ کشمیر پہ نہ کسی ایشو پہ کوئی ریاست افورڈ کر سکتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اپنا نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا ہوں، اور خان تو غلطی کے علاوہ کر نہیں سکتا، وہ کشمیر پر غلطی اور غلطی کرتا رہتا ہے. اور اب بھی ہم کنفیوزڈ ہیں، اب بھی کانٹرڈکشن ہے. آج بھی پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے کہ آپ کا پالیسی کیا ہے. پارلیمان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں یا نہیں بات کر رہے ہیں، ہم ٹریڈ کر رہے ہیں یا نہیں ٹریڈ کر رہے ہیں. وہ ادارہ جس نے فیصلہ کرنا ہے، وہ عوام کا نمائندے جنہوں نے یہ فیصلہ لینا ہے، وہ تو بے خبر رہتے ہیں. چاہے فورن افیئرز کی کمیٹی ہو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، چاہے پارلیمان کے پارلیمانی نمائندے ہو، کیا پارٹیز ہو، ان سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا جاتا. یہاں تک کہ یہ بات بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ اگست 5 جیسے حملے کے بعد خان صاحب اس وقت بھی ان کی انا کی وجہ سے، ذاتی مسئلے کی وجہ سے، اپنی سیاست کی وجہ سے پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا کہ کشمیر پہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، کشمیر کے عوام کے لیے ہمیں ایک پیج پہ ہونے چاہیے، بھارت کو جواب دینے کے لیے ہمیں ایک پیج پہ ہونے چاہیے. تو بحیثیت وزیر اعظم میں اپوزیشن کے ساتھ اور پارلیمان کے نمائندوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار. اس قسم کا قدم بھی نہیں لیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے. کبھی وہ کہتا ہے کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا، تو کبھی وہ کلبھوشن یادو کا وکیل بننے میں چکر میں ہے. پاکستان اینڈ دا پیپل آف کشمیر کین ناٹ افورڈ contradiction and confusion in its foreign policy. Pakistan and the people of Kashmir cannot afford an incompetent prime minister that cannot guard his own country's interests, that cannot guard the interests of the people of Kashmir, and cannot respond to the blatant physical aggression, propaganda کی صورت میں aggression جو بھارت کی طرف سے مسلسل پاکستان کے بارے میں کیا جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کے پارلیمان یہ فیصلے لیتے ہیں، جب پاکستان کے عوام کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، جب ایک لیڈر لیڈ کرتا ہے، کنسنسس بناتا ہے، تو پاکستان کے عوام بھارت سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، دنیا سے بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، پورا ملک کشمیر کے وکیل اور کشمیر کے سفیر بن سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی نااہل وزیر اعظم نے جتنا نقصان پاکستان کی معیشت کو پہنچایا ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. اور جتنا نقصان پاکستان کے یہ نااہل نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کشمیر کوز کو پہنچایا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان کشمیر کوز کو نہیں ہوا ہے. اور اس کو درست کرنے کے لیے، صحیح سمت میں جانے کے لیے وہ ایک ہی حل ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اس عمران کو ہمیں بھگانا پڑے گا. جب تک یہ وزیر اعظم رہے گا، جب تک یہ کٹ پتلی اقتدار سنبھالے گا، تب تک ناقابل برداشت نقصان، چاہے ہمارا معاشی پالیسی ہو، چاہے ہمارا کشمیر کا پالیسی ہو، اس کو ہوتا رہے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کشمیر ایکشن کمیٹی ان ایشوز کو ہر فورم پہ، ہر سطح پہ اپنا حیثیت میں، اپنا طاقت میں، اپنا کوششوں سے ایک سیاسی جماعت اور کشمیر کے ساتھ تاریخی واسطہ رکھنے والے جماعت کی حیثیت سے ان ایشوز کا مسلسل
ریس کرتے رہیں گے اور مقابلہ کرتے رہیں گے، اور مطالبہ ہم سب کرتے ہیں کہ پاکستان کے فارن پالیسی کے فیصلے پاکستان کے عوام لیں گے، اور پاکستان کی فارن پالیسی کے فیصلے پاکستان کے پارلیمان کو آن بورڈ لیے بغیر نہیں بنایا جا سکتے ہیں۔